بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ صدق اللہ العظیم۔ قرآن کریم کی یہ آیت جو آج بھی پڑھی گئی اور ہمارا اب سے پہلا جو سیشن تھا اس کے اندر بھی پڑھی گئی تھی، اس کے متعلق آپ حضرات کے سامنے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالی ہمیں فرماتا ہے کہ پورے اسلام کے اندر داخل ہو، دین کو اپناؤ، مکمل طریقے پر اپناؤ، ایسا نہیں کہ اس کے کچھ احکام کو مانو کچھ کو چھوڑ دو۔ تو ہم یہ کوشش کریں گے کہ دین مکمل کیا ہے، اسلام کے احکام ہماری زندگی سے جو جڑے ہوئے ہیں وہ کیا کیا ہیں، ان تمام کو اختصار کے ساتھ، آسانی کے ساتھ ہم سمجھ لیں تاکہ ہمارے لیے دین پر چلنا آسان ہو جائے۔ چنانچہ اس کے متعلق عرض کیا گیا کہ اسلام کے علماء نے کل 5 شعبے بیان کیے ہیں کہ دین کل 5 حصوں میں تقسیم کیا ہے کہ 5 طرح کے احکام ہیں۔ ان احکام پر اگر ہم صحیح ڈھنگ سے عمل کرنے لگ جائیں تو یہ سمجھا جائے گا کہ ہم پورے اسلام پر عمل کر رہے ہیں، جن میں سے پہلا شعبہ ہے عقائد، دوسرا ہے عبادات، تیسرا ہے معاملات، چوتھا ہے معاشرت اور 5واں ہے اخلاق۔ اگر ہم ان 5 شعبوں پر صحیح ڈھنگ سے عمل کر لیں تو انشاءاللہ پورے دین پر عمل کرنے والے کہلائیں گے۔ اسلام کی نظر میں ایمان کی حقیقت میں سب سے بڑا عنصر صحیح عقائد ہیں، سب سے بڑا جز، سب سے اہم اور سب سے مقدم جو ہے وہ ہے عقائد۔ صحیح عقیدے کا ایمان کے ساتھ وہی تعلق ہے جو روح کا جسم کے ساتھ ہوتا ہے۔ جس طرح روح اگر جسم سے نکل جائے تو جسم کسی کام کا نہیں ہے، اسی طرح اگر عقیدے میں بگاڑ آ جائے تو پھر ایمان بھی کسی کام کا نہیں رہتا۔ اسی لیے اسلام سب سے زیادہ زور عقیدے پر دیتا ہے اور سب سے پہلے اس مسئلے کو حل کرنے کی تاکید کرتا ہے۔ عقیدہ کسے کہتے ہیں؟ تو عقیدہ کہتے ہیں دل میں جمے ہوئے ایسے یقین کو کہ اس یقین کے خلاف سوچنے یا عمل کرنے کی ہمت بھی انسان نہ کر سکے، اس کے خلاف سننے یا دیکھنے سے دل کو چوٹ سی لگتی ہو، ایسا مضبوط یقین دل میں جم گیا، یہ عقیدہ ہے۔ پھر یہ دل میں جمع ہوا یقین اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہے تو یہی ایمان ہے، یہی اسلامی عقیدہ ہے۔ اور اگر اس عقیدے کی بنیاد اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصول نہیں ہیں، بلکہ کچھ باتیں ہیں جو بعض لوگوں نے اپنے شک اور شبہات کی وجہ سے گھڑ لی ہیں، یا ہمارے آباء و اجداد کچھ باتیں کہتے چلے آ رہے تھے، ہمارے بڑے کہتے چلے آ رہے تھے، یا ان کے کچھ کام ہیں جو وہ کرتے چلے آ رہے ہیں، یا کسی شخص کا ذاتی نظریہ ہے، اس کا اجتہاد ہے، ان بنیادوں پر آپ نے کوئی نظریہ قائم کیا اور ایک عقیدہ بنا لیا، اپنے ذہن میں ایک تصور بنا لیا اور اس پر جم گئے آپ، تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ محض ایک باطل خیال ہے جس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو آپ سمجھ گئے، عقیدہ دل میں جمع ہوا وہ یقین جو آدمی کو اپنے خلاف نہ چلنے پر نہ اس کے خلاف سوچنے پر تیار ہونے دے، اس یقین کو اگر شریعت سے تعلق ہو جائے تو وہ ایمان ہے۔ پھر شریعت ہمیں کہتی ہے کہ تمام اعمال سے بھی پہلے اس عقیدے کو رکھنا ہے، اعمال بھی کرنے ہیں لیکن پہلے عقیدہ درست کرو پھر اعمال کرو۔ اگر کوئی شخص اعمال پہلے کر رہا ہے اور بعد میں عقیدہ درست کر رہا ہے تو ان اعمال کا جو عقیدے سے پہلے اس نے کیے کوئی اعتبار شریعت کی نظر میں نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب عقیدہ صحیح ہوگا تو ہمیں ایک واضح دائرہ کار مل جائے گا، ایک فریم بن جائے گا کہ ہم اس فریم کے باہر نہیں نکل سکتے ہیں، اس دائرے میں رہ کر ہمیں اپنی زندگی بہتر کرنی ہے۔
اگر ہم اس دائرے سے باہر نکلیں گے تو ہمارا عقیدہ، ہمارا تصور فوراً کہے گا کہ آپ غلط کر رہے ہو، اور آپ اس دائرے سے باہر نکل کر جو کوشش کر رہے ہو وہ کوشش بیکار ہے، اس کوشش کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ عقیدہ ہمارے لیے ایک رخ طے کر دے گا، ہماری بنیاد کو مضبوط کر دے گا، مقصد کو واضح کر دے گا کہ ہم اس عمل سے کس کو خوش کرنا چاہتے ہیں، اور ہمیں اپنی عبادتوں سے، اپنے اعمال سے کس کی خوشی چاہیے۔ کون ناراض ہوتا ہے تو فرق نہیں پڑنا چاہیے، کون ناراض ہوگا تو ہمیں فرق پڑنا چاہیے۔ اور جب مقصد واضح ہو جائے، بنیاد مضبوط ہو، تو پھر اچھائی اور برائی کا فرق کرنا آسان ہے۔ پھر نیک اور برے کام کو سمجھنا اور نیک کام کو کرنا، برے کام سے رکنا، اب یہ ہمارے لیے اتنا آسان ہوگا کہ ذہن صرف یہ کہہ دے کہ بھئی یہ آپ کے مقصد کے خلاف ہے، ہم اس کو چھوڑ دیں گے۔ ذہن یہ کہہ دے یہ آپ کے مقصد کے مطابق ہے تو ہم اس پر عمل کرنے لگیں گے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے ہیں، انہوں نے سب سے پہلے اسی عقیدہ توحید کی دعوت دی ہے اور اسی کا لوگوں سے مطالبہ کیا ہے، اور اس کے مقابلے میں کسی طرح کی مفاہمت، کسی طرح کا سمجھوتا یا دستبرداری پر وہ حضرات تیار نہیں ہوئے۔ چاہے کوئی شخص کتنی ہی اچھی زندگی گزار لے، بہترین اخلاق کا مالک ہو، اس کی سچائی، اس کی نیکی، اس کی عقل مندی کی مثالیں دی جاتی ہوں، اس کے ذریعے بڑی بڑی حکومتیں قائم ہوئی ہوں یا قوموں کے اندر انقلاب برپا ہوا ہو، لیکن یہ ساری خوبیاں ایک طرف اگر صحیح عقیدہ، صحیح ایمان اس کے پاس ہے تو ان کو کاؤنٹ کیا جائے گا، ان کو شمار کیا جائے گا، ان کا اعتبار ہوگا، اور اگر عقیدہ درست نہیں ہے تو پھر ان چیزوں کی انبیاء کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ سب سے پہلے عقیدہ ہے۔ اسی لیے آپ اسلام کا ابتدائی زمانہ دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکے کی زندگی دیکھیں، قرآن کریم کی وہ صورتیں اور آیتیں دیکھیں جو ہجرت سے پہلے یا کہیں کہ مکے کی زندگی میں نازل ہوئی ہیں، آپ کو فروعی احکام، یعنی وہ احکام جن کا تعلق عمل سے ہے، وہ احکام جن کا تعلق عمل سے ہے، عملی زندگی سے ہے، ان احکام کے بارے میں شریعت بہت کم بات کرتی ہے۔ اس زندگی میں، ابتدائی مراحل میں، اس دور میں مکمل توجہ عقائد کی اصلاح اور ایمان کی مضبوطی پر رہی ہے۔ حضرت جندب ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم کچھ نوجوان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، ہم نے پہلے ایمان سیکھا، اس کے بعد قرآن مجید سیکھا، جس کا فائدہ یہ ہوا کہ اس سے ہمارا ایمان اور مضبوط سے مضبوط ہوتا چلا گیا۔ الغرض بات یہ ہے کہ سب سے مقدم عقیدے کی اصلاح ہے، اور یہی وہ بنیادی نقطہ ہے جو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی دعوت اور باقی تمام قومی لیڈروں، سیاسی رہنماؤں اور ایسے تمام لوگوں کے درمیان صاف اور واضح فرق پیدا کرتا ہے جن کی سوچ اور لیڈرشپ کی بنیاد انبیاء کی تعلیمات اور سیرتیں نہیں بلکہ کچھ اور ہوتا ہے، کہ وہ لیڈرشپ جو نبوی منہج پر نہیں ہے، نبوی انداز پر نہیں ہے، وہ آپ سے کام نکالتی ہے، جبکہ انبیاء کا طور طریقہ یہ ہے کہ پہلے آپ اپنی سوچ صحیح راستے پر لائیں، عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ قرآن مجید جو واحد آسمانی کتاب ہے جس کے بارے میں یہ یقین ہے کہ اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہے، کوئی چینج نہیں ہے، کوئی تحریف نہیں ہے، اور قیامت تک باقی رہنے والی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی زندگی کے حالات، وہ تنہا سیرت ہے جو مکمل طریقے پر اعتماد کے لائق ہے۔ علمی اعتبار سے بھی آپ اس کے اوپر بھروسہ کر سکتے ہیں، تاریخی اعتبار سے بھی آپ اس کے اوپر بھروسہ کر سکتے ہیں، عملی زندگی میں کسی بھی زمانے میں آپ اس سیرت کو اٹھا کر کے دیکھیں، آپ کے لیے رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ تو یہ قرآن اور یہ سیرت ہمیں بار بار اس حقیقت کو سمجھاتی ہے۔ چنانچہ ہم قرآن کریم میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کرتا ہے کہ وہ بڑے رحم دل اور بڑے متحمل مزاج، بڑے برداشت کرنے والے ہیں۔ لیکن جب قرآن ایمان کے تعلق سے ان کے حالات ذکر کرتا ہے، ایمان کے تعلق سے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی سوچ اور ان کے خیالات ذکر کرتا ہے، تو کہتا ہے کہ ایمان کے مسئلے پر انہوں نے کوئی مصلحت نہیں برتی، بلکہ صاف اعلان کر دیا کہ اگر تم ایک اللہ پر ایمان نہیں لاتے تو ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں، اگر تم توحید کو قبول کرو گے تو دشمنی محبت میں اور نفرت بھائی چارے میں بدل جائے گی۔
اسی طرح عقیدے کی اہمیت کا ہمیں اندازہ اس وقت بخوبی ہوتا ہے جب ہم ان حالات کو دیکھتے ہیں جن حالات میں سورۃ الکافرون نازل ہوئی ہے۔ یہ سورت مکے کے اس دور میں نازل ہوئی جب حالات انتہائی نازک تھے، مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی، سماجی دباؤ، معاشرتی دباؤ بہت زیادہ تھا، قریش کی طرف سے سختیاں دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ ایسے وقت میں نرم لہجے کی ضرورت تھی، مفاہمت، سمجھوتے اور مصلحت کی پالیسی اختیار کرنے کی ضرورت تھی، لیکن قرآن کریم نے ایسی کسی مصلحت کو قبول نہیں کیا، بلکہ واضح اور دو ٹوک الفاظ میں حق اور باطل کے درمیان ایک لکیر کھینچ دی۔ اللہ نے فرمایا لکم دینکم ولی دین، اے نبی آپ ان کو یہ کہیں تم اپنے دین پر عمل کرو، تمہیں کرنا ہے، میں اپنا دین نہیں چھوڑوں گا، تمہیں جتنے معبود بنا لے بنا لو، میں تمہارے ساتھ شریک نہیں ہوں۔ یہ تھا اسلام کا وہ اصولی موقف کہ نہ دباؤ میں کوئی لچک ہے، نہ مصلحت کے نام پر عقیدے سے سمجھوتا ہے، کیونکہ عقیدہ وہ بنیاد ہے جس پر سارا دین قائم ہے۔ دین اسلام نام ہی ان عقیدے کے صحیح ہونے کا ہے۔ اگر یہ عقائد ہمارے صحیح نہیں ہوں گے تو پھر دین کہاں باقی ہے؟ تو بات یہ ہے کہ سب سے پہلے ضرورت اپنا عقیدہ درست کریں اور عقیدہ مضبوط کریں۔ اور کیوں عقیدہ اختیار کریں؟ کیوں ان عقائد کو جو ابھی انشاءاللہ ہم اگلے سیشنز میں سمجھیں گے، کیوں ان کو اختیار کریں؟ اس لیے اختیار کریں کہ وہ ہمارے اوپر اللہ کا حق ہے، ہمارے اوپر انبیاء کا حق ہے۔ چنانچہ انبیاء کرام کی آپ جب دعوت کو دیکھیں گے، ان کی دعوت کے انداز اور اسلوب کو دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ اپنی دعوت کے اندر دنیاوی مصلحتوں کو سہارا نہیں بناتے ہیں، وقتی فائدوں کو نہیں گنواتے ہیں، عقل کے گھیرے میں آ کر وہ بات نہیں کرتے ہیں۔ حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ ہر زمانے کے اندر کچھ الفاظ ہوتے ہیں جن کو استعمال کیا جائے لوگ قریب آتے ہیں، کچھ نظریات ہوتے ہیں جن کو ہم لوگوں کے سامنے پیش کریں تو لوگوں کو اچھا لگتا ہے، ان کی توجہ حاصل ہوتی ہے، لیکن انہوں نے ہمیشہ اپنی دعوت کے اندر اس چیز کو اختیار کیا جو دین کی اصل بنیاد ہے، جو ان کی دعوت کی اصل مضبوطی ہے۔ انہوں نے ہمیشہ ہمیں بتایا کہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، وہ تمہارا خالق ہے، وہ تمہیں روزی دیتا ہے، وہ زندگی دیتا ہے، وہ زندگی کو باقی رکھتا ہے، موت وہ دے گا، مرنے کے بعد زندہ وہ کرے گا۔ یہ ساری چیزیں ذہن میں لاؤ اور اس اللہ کے احسان کو مانو اور اس ایک اللہ پر ایمان لاؤ، یہ اس کا حق ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے کے اندر رہ کر لوگوں کو دین کی دعوت دیتے تھے، اس زمانے میں کچھ لوگ مدینہ منورہ سے تشریف لائے اور ایک گھاٹی میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کی جو چند آدمی تھے۔ اگلے سال پھر یہ تعداد کچھ زیادہ ہوئی اور ایک اچھا خاصا مجمع، ایک اچھی خاصی جماعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور انہوں نے آپ کے ہاتھ پر ایمان قبول کیا، جن میں تقریباً 73 مرد اور 2 خواتین تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان حضرات کے پاس گھاٹی میں پہنچے، آپ کے ساتھ آپ کے چچا حضرت عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ عنہ، جو اس وقت اسلام میں داخل نہیں ہوئے ہیں لیکن آپ کے چچا ہونے کی حیثیت سے آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ کے رسول نے ان حضرات سے ملاقات کی، لیکن اس ملاقات میں نہ آپ نے کوئی سیاسی ایجنڈا پیش کیا، نہ کسی دنیاوی فائدے کا لالچ دیا، بلکہ آپ نے فرمایا میں تم سے 3 باتیں کہتا ہوں۔ ایک، اللہ پر ایمان لے آؤ، مجھے اللہ کا رسول مان کر میری اطاعت کرو اور میری حفاظت ویسے کرو جیسے تم اپنی جان کی، اپنے مال کی، اپنے اہل و عیال اور اولاد بچوں کی حفاظت کرتے ہو۔ انصار نے جب یہ سنا کہ اللہ کے رسول ہمارے ساتھ ہوں گے، آپ کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہوگی، سارا عرب آپ کے خلاف ہے، تو آپ کی اطاعت کا مطلب سارے عرب سے دشمنی ہے۔ چنانچہ انہی انصار مدینہ کے قافلے میں موجود ایک تجربے کار شخص حضرت عباس بن عبادہ انصاری رضی اللہ عنہ نے بھی ان کو آگاہ کیا، ہوشیار کیا، سوچ لو اس بیعت کے بعد تمہیں ہر قیمت چکانی پڑے گی، تمہارے اپنے بڑے تمہارے اپنے نہیں رہ جائیں گے۔ تو ان سب حضرات نے ایک زبان ہو کر کہا، ہم اپنے مال، اپنی جان، اپنے خاندان کی قربانی دے کر بھی آپ کو اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ اور پھر انہوں نے سوال کیا، یا رسول اللہ اگر ہم نے اپنا یہ وعدہ نبھایا تو ہمیں کیا ملے گا؟ آپ اس وقت مدینے کے حالات دیکھیں، مدینے میں خانہ جنگی زوروں پر ہے، 2 بڑے خاندانوں میں سخت لڑائی ہے،
اور ان دونوں خاندانوں کے اندر صلح ہونے کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، تو اللہ کے رسول کو ان حالات میں کہنا چاہیے تھا کہ تمہارے درمیان اختلاف ختم کرا دوں گا، تمہارے درمیان اتفاق اور اتحاد ہو جائے گا، تم حکومت بناؤ گے، سارے عرب کی تم طاقت بنو گے، تمہارے قبیلے کو عزت ملے گی، اور یہ ساری چیزیں حقیقت تھی۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک جملہ فرمایا، تمہیں جنت ملے گی۔ نہ کوئی نعرہ ہے، نہ کوئی مصلحت ہے، نہ کوئی لالچ ہے، اور یہی وہ لمحہ ہے جب انہوں نے کہا یا رسول اللہ اپنے دست مبارک بڑھائیے، اور بیعت کی، اور یہ بیعت وہ بیعت رہی جس نے تاریخ کا رخ بدل دیا۔ الغرض عقیدے کی درستگی ایمان کا بنیادی ستون ہے، اور انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی دعوت کا اصل محور اور یہی اصل مقصد اعلیٰ ہے۔ جب آپ نے اپنے عقیدے کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی بنیاد پر درست کر لیا، تو اب یہ بھی جاننا چاہیے کہ اس عقیدے کو قبول کرنے اور یہ صحیح عقیدہ رکھنے کا مقصد بھی کوئی دنیاوی لالچ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ خالص اللہ کی خوشی حاصل کرنا یہ مقصد ہونا چاہیے۔ اگر اس عقیدے کے پیچھے کچھ دنیاوی غرض رہی اور یہ عقیدہ اخلاص سے خالی رہا، تو اللہ کے یہاں ایسے عقیدے کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب مسلمانوں کی رومیوں کے ساتھ جنگ ہوئی ہے، تو غسان ایک چھوٹا سا قبیلہ ہے، روم کے ماتحت تھا، اور روم کی طاقت اس وقت دو بڑی سپر پاور طاقتوں میں سے ایک تھی، اور اللہ کی رحمت سے اس سپر پاور طاقت کو بری طرح شکست ہوئی۔ تو غسان کا جو حاکم تھا، وہاں کا جو بادشاہ تھا جبل بن ایہم، جو رومیوں کے ساتھ جنگ میں شریک تھا، اس نے اسلام قبول کر لیا اور اپنے ساتھ 500 افراد لے کر شاہانہ شان و شوکت کے ساتھ اسلامی دارالخلافہ مدینہ منورہ آیا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب حج کے لیے تشریف لے گئے تو جبل بھی ساتھ گیا۔ ایک دن خانہ کعبہ کا وہ طواف کر رہا تھا کہ بنی فزارہ کے ایک شخص کا پاؤں اس کے تہبند کی کور پر کنارے پر پڑ گیا اور وہ کھل گیا۔ جبلہ نے ہاتھ اٹھایا اور اس شخص کی ناک پر زور کا تھپڑ مارا۔ اس فزاری نے حضرت عمر سے شکایت کی کہ اس نے میرے ساتھ میں ایسا کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جبلہ کو بلایا اور اس سے پوچھا تم نے ایسا کیا ہے؟ اس نے کہا ہاں امیر المؤمنین، اس نے میرا تہبند کھولنے کی کوشش کی ہے، اگر کعبے کا احترام رکاوٹ نہ بنتا تو میں اس کی پیشانی پر تلوار کا وار کرتا۔ حضرت عمر نے فرمایا تم نے اپنے جرم کا اقرار کر لیا ہے، اب یا تو تم اس شخص کو منا لو ورنہ میں تم سے قصاص لوں گا۔ جبلہ نے کہا آپ میرے ساتھ کیا کرنے والے ہیں؟ حضرت عمر نے فرمایا میں اس سے کہوں گا کہ تمہاری ناک پر ویسے ہی زور کا تھپڑ مارے جیسے تم نے اس کی ناک پر مارا تھا۔ جبلہ نے حیرت اور تعجب سے کہا امیر المؤمنین یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو ایک عام آدمی ہے اور میں اپنے علاقے کا سردار ہوں۔ حضرت عمر نے فرمایا اسلام نے تمہیں اور اس شخص کو برابر کر دیا ہے، اب تم میں سے کوئی کسی سے بہتر نہیں ہے، جس کے پاس تقویٰ ہوگا وہ دوسرے سے بہتر ہوگا۔ جبلہ نے کہا میرا خیال یہ تھا کہ اسلام قبول کرنے کے بعد میری عزت بڑھ جائے گی، میرا وقار بلند ہوگا، میں پہلے سے زیادہ بااعتبار ہو جاؤں گا۔ حضرت عمر نے فرمایا یہ باتیں چھوڑو، یا تو اس شخص کو مناؤ ورنہ قصاص کے لیے تیار ہو جاؤ۔ لیکن ہوا یہ کہ جبلہ نے اس وقت تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے تیور دیکھتے ہوئے عرض کر دیا کہ آپ مجھے ایک رات سوچنے کا موقع دیں، اور جب رات ہوئی، رات کی تنہائی اور رات کے سناٹے میں خاموشی کے ساتھ اپنے گھوڑوں اور اونٹوں کو لے کر وہاں سے نکل گیا۔ صبح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا وہ محروم رہا، آخرت کے بدلے میں اس نے دنیا اختیار کی ہے، اس کی تجارت کھوٹی تھی۔ آپ یہاں غور کریں، حضرت عمر وہ شخص ہیں جو کسی بھی ایک شخص کے ایمان کے ضائع ہونے سے بہت پریشان ہو جاتے تھے، لیکن جبلہ کے اور جب کہ اس کے ساتھ 500 آدمی شریک ہیں اسلام لانے میں، ان سب کے اسلام کے ضائع ہونے سے حضرت عمر کو فرق نہیں پڑا۔ وجہ ظاہر ہے کہ ان کے پاس جو ایمان تھا وہ خالص نہیں تھا، ان کے ایمان کے اندر دنیا کی حرص اور لالچ بھرا ہوا تھا، اس لیے حضرت عمر نے ان لوگوں کے جانے کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ تو غرض یہ ہے کہ اسلام میں سب سے بنیادی حق عقیدے کو، اور عقیدہ بھی خالص ہو، اس کے اندر کسی دنیاوی حرص اور لالچ کی ملاوٹ نہ ہو۔
اور واقعہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس بات کا مستحق ہوتا کہ اس کے عقیدے سے صرف نظر کر لی جائے، صرف اس کے اعمال کو بنیاد بنا کر اس کو بخش دیا جائے، تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب ہوتے، جو زندگی بھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ڈھال بنے رہے، قوم کی مخالفت کے باوجود ہر قدم پر اللہ کے رسول کا ساتھ دیا۔ لیکن جب ابو طالب حالت نزع میں تھے، اپنی زندگی کی آخری سانسیں گن رہے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے اور ان سے کہا کہ چچا جان، آپ لا الہ الا اللہ کہہ دیں، اس کلمے کی بنیاد پر میں اللہ کے یہاں آپ کے حق میں گواہی دے دوں گا۔ یہ سن کر ابو جہل اور عبداللہ ابن ابی امیہ نے، جو اسی مجلس میں تھے، کہنے لگے کہ ابو طالب، کیا تم اپنے باپ حضرت عبد المطلب کا دین چھوڑ دو گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ بات دہراتے ہیں کہ آپ یہ کلمہ پڑھ لیں، یہ دونوں اپنی بات دہراتے رہے۔ بالآخر ابو طالب نے کہہ دیا کہ میں عبد المطلب کے دین پر ہوں اور اسی حالت میں اس دنیا سے جا رہا ہوں۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ، جو اللہ کے رسول کے چچا ہیں، ابو طالب کے بھائی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، ابو طالب ہر طرف سے آپ کی حفاظت کرتے تھے، آپ کی مدد کرتے تھے، آپ کی خاطر آپ کے مخالفین پر غصہ کرتے تھے، کیا ان سب باتوں سے ان کو کوئی فائدہ ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، میں نے انہیں آگ کی گہرائیوں میں پایا تو انہیں کم گہرائی تک لے آیا، یعنی آگ کم تو ہوئی ہے، ختم نہیں ہوئی ہے، مکمل نجات نہیں مل سکی۔ کیوں؟ کیونکہ آخرت میں نجات کے لیے اچھے اعمال یا بڑی قربانیاں، بڑے کارنامے کافی نہیں ہیں، بلکہ خالص عقیدہ بنیادی شرط ہے۔ الغرض آپ سمجھ چکے ہیں کہ اسلام کی نظر میں سب سے بڑی اہمیت صحیح عقیدے کی ہے، اور وہ صحیح عقیدہ جس کی بنیاد قرآن اور حدیث ہو، نہ کہ کسی شخص یا قوم کا ذاتی نظریہ، نہ کہ عقل اور تجربات۔ اور جب عقیدے کی بنیاد عقل اور تجربات ہے ہی نہیں، تجربات چونکہ بدلتے ہیں، حالات کے ساتھ تجربات مختلف ہوتے ہیں، کبھی عقل ایک بات کو صحیح کہتی ہے، کبھی دوسری بات کو صحیح کہتی ہے، تو تجربات کے بدلنے سے نظریات تو بدل سکتے ہیں، عقیدہ نہیں بدل سکتا، کیونکہ صحیح عقیدے کی بنیاد اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہیں۔ جب یہ بنیاد ہے تو پھر عقل کو یہ حق بھی نہیں ہے کہ وہ کسی عقیدے کو رد کر سکے۔ اگر عقل کی سمجھ میں کوئی بات نہیں آ رہی ہے، کسی دانشور کو اسلامی عقیدے سے کسی اپنے ذاتی تجربے کی بنیاد پر اختلاف ہے، تو اس کے لیے بھی اس عقیدے کو ماننا ہی ضروری ہے، دوسرا آپشن اس کے لیے بھی نہیں ہے۔ البتہ دین اسلام چونکہ دین فطرت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس دین کی بنیاد انسانی فطرت پر رکھی ہے، تو اگر کوئی شخص تعصب کا چشمہ اتار کر پہلے سے کوئی نظریہ طے کیے بغیر، تو عقل اسلامی عقائد سے ہرگز نہیں ٹکرائے گی۔ حاصل یہ ہے کہ ہمیں ضرورت اس چیز کی کہ اپنا عقیدہ درست کریں۔ ہم نے اس سیشن میں جانا ہے کہ عقیدے کی اہمیت اسلام کی نظر میں کیا ہے۔ آنے والے سیشنز کے اندر ہم سمجھیں گے کہ یہ عقیدہ کن کن چیزوں کا رکھنا چاہیے، کن کن چیزوں کو ماننا چاہیے اور کن کن چیزوں کو ماننے سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔